او جر ولاء موتقهن او موتق موتقهن، یا کھینچ لائے ولا موتقهن عورت کا آزاد کردہ غلام. سمجھ آ گیا بھائی؟ دیکھو بھائی، عورت کا ایک غلام ہے، عورت نے اپنے اس غلام کی شادی کی ایک آزاد شدہ عورت کے ساتھ. سمجھ آ گیا؟ مسئلہ سمجھا کرو. عورت کا ایک غلام ہے، عورت نے اپنے اس غلام کی شادی کی ایک آزاد شدہ عورت کے ساتھ. اب اس عورت سے اس غلام کا بچہ پیدا ہوا، اور یہ قاعدہ ہے کہ بچہ کیا ہوگا؟ جو بہتر ہوگا اس کے تابع ہوگا. تو عورت تو آزاد ہے، تو بچہ کس کے تابع ہوگا؟ عورت کے تابع ہوگا. سمجھ آ گیا بھائی؟ اب اس عورت نے کیا کر دیا؟ اس غلام کو آزاد کر دیا. اب وہ بچہ مر گیا. جب بچہ مر گیا تو اس بچے کے ولا کس کو ملے گے؟ یعنی باپ کو. پہلے تو ولا نہیں ملا، غلام تھا، غلام کو میراث نہیں ملتا. کون لے جاتا تھا؟ ماں. لیکن اب یہ غلام بھی کیا ہو گیا ہے؟ آزاد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ جب آزاد ہو گیا ہے تو اس غلام کو کیا ہوگا؟ بچے کی میراث سے اپنا حصہ ملے گا. اب یہ غلام مر گیا تو اس غلام کا میراث کس کو، بچے کا میراث کس کو ملے گا؟ غلام کو آزاد کرنے والے عورت کا. سمجھ آ گیا کہ نہیں مسئلہ؟ دوبارہ سمجھاتا ہوں. ہاں، بیوی اپنا حصہ لے گی اور شوہر کیا ہے؟ اپنا حصہ لے گا. سمجھ آ گیا؟ ایک عورت ہے، اس کا ایک غلام ہے، اس نے اپنے غلام کی شادی کرائی آزاد شدہ عورت کے ساتھ، یعنی پہلے باندھی تھی پھر آزاد ہو گئی، اس کو بھی کسی نے آزاد کیا ہے. اب شادی کے بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ اس کے تابع ہوگا جو آزاد ہیں، یعنی اپنی بیوی کے تابع ہوگا. اب اگر یہ بچہ اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اس کا کیا ہے؟ باپ غلام ہے، تو اس کو تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن عورت نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور وہ بچہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو اس کو کیا ملے گا؟ جو آزاد کیا ہوا غلام ہے عورت کا، اس کو حصہ ملے گا. لیکن اصل میں یہ کیا ہو گیا ہے؟ مر گیا ہے. تو اس کا حصہ کس کو ملے گا؟ اس عورت کو ملے گا. او جرہ، یا کھینچ لائے ولاء ولا موتقهن اپنے آزاد کردہ عورتوں کی طرف. کھینچ لائے ولا کس کی طرف؟ اپنے آزاد کردہ عورت، یعنی جس عورت نے آزاد کیا ہے اس نے کیا کر دیا؟ ولا کھینچ لایا اس کی طرف. او موتق موتقهن، یا آزاد کردہ، آزاد کرنے والے کی طرف، آزاد کردہ، آزاد کردہ کرنے والی عورت کی طرف. دیکھو بھائی، یہ بھی آسانی ہے. ایک عورت ہے، عورت کا ایک غلام ہے، عورت نے اس غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اور اس آزاد کردہ غلام نے ایک اور غلام خرید لیا. اس نے اپنے غلام کی شادی کی ایک آزاد شدہ عورت کے ساتھ. سمجھا؟ ان دونوں سے بچہ پیدا ہو گیا. تو بچہ کس کے تابع ہوگا؟ ماں کے تابع ہوگا. اب اگر اس حالت میں بچہ مر جاتا ہے تو مال سارا کس کو ملے گا؟ ماں کو ملے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے باپ تو غلام ہے. لیکن اس آزاد شدہ غلام نے اس کو کیا کر دیا؟ اپنے غلام کو آزاد کر دیا. اب یہ دوسرا آزاد شدہ غلام وہ مر گیا ہے اور بچہ بھی مر گیا ہے. تو اس کا پہلے کس کو ملے گا؟ پہلے آزاد کردہ غلام کو ولا ملے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی مر گیا ہے. تو اب کس کو ملے گا؟ عورت کو ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ او موتقو، یا آزاد شدہ کے آزاد کرنے والے، یا آزاد شدہ کے ولا جو ہیں موتقهن آزاد کرنے والے کیا ہوگا؟ عورت کی طرف کھینچ لائے. سمجھ آ گئے؟ یا آزاد شدہ اپنے آزاد شدہ غلام کے بچے کی ولا کیا کرے؟ اپنے آزاد کرنے والی عورت کی طرف کھینچ لائے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُوتِقِ وَإِبْنَهُ، اب دیکھو، اگر چھوڑ دیا ابا الموتق، یعنی آزاد کرنے والا، یعنی
موتق نے آزاد کرنے والے کا باپ چھوڑ دیا، یعنی رضوان ہے، رضوان نے کا یہ غلام ہے سمیولہ، اب رضوان نے سمیولہ کو آزاد کر دیا، اب سمیولہ مر گیا، اس کے ذوی الفروض میں سے بھی کوئی نہیں ہے، عصبات نسبیہ میں سے کوئی ہے، رضوان بھی مر چکا ہے، اب رضوان کا تو باپ بھی زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے، تو اب یہ ولا کس کو ملے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ طرفین کہتے ہیں کہ یہ ولا بیٹے کو ملے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ باپ کو سدس ملے گا اور ماں بقیہ کس کو ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا۔ سمجھ آ گیا بھی؟ دیکھو عبارت دیکھو، ولا ترکا اگر چھوڑ دیا موتق نے یعنی آزاد شدہ غلام نے، ابل موتق کے آزاد کرنے والے کے باپ کو، و ابنہ اور اس کے بیٹے کو، عند ابی یوسف رحم اللہ السدس الولا، کیا ہوگا؟ ولا کا سدس ملے گا، کس کو؟ باپ کو، للاب، والباقی للابن اور باقی کس کو ملے گا؟ بیٹے کو۔ وعند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ تعالی الولاء کلہ للابن ولا شیء للاب، کہ ولا سارا کے سارا کس کو ملے گا؟ بیٹے کو، اور باپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم پڑھ چکے ہو نا کہ ایک نوع آ جائے، ایک نوع آ جائے الاقرب فالاقرب حقیقی ہیں، تو باقی نوع کو کیا کر دیتا ہے؟ معروم کر دیتا ہے۔ ابن الموتق، ابو الموتق، موتق، سمجھ آ گیا بھائی؟ سمیولہ مر گیا، موتق ہیں، موتق، سمیولہ مر گیا، اب جس نے آزاد کیا تو وہ تو پہلے مر چکا ہے، لیکن اس کا بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، اس میں اختلاف ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو عصبہ ہیں، کیونکہ جب باپ بیٹے کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سدس ملتا ہے نا اس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو سدس ملے گا۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے۔ 5 اس کو مل جائے گا، سدس 1 ملے گا، 6 کا سدس کیا ہے؟ 1 ہے، اور 5 کیا ہوگا؟ یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ طرفین کیا کہتے ہیں؟ طرفین کہتے ہیں کہ یہ معروم ہو جائے گا سارا مال بیٹا، اور سارا مال کیا ہوگا؟ بیٹا۔ تو یہاں پر صرف عصبہ ہیں، تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 1 سے، کیونکہ جب عصب آ جائے تو تعداد سے مسئلہ بنتا ہے، صرف عصبات مسئلے میں آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ تعداد سے، تو یہ کس کو مل جائے گا؟ وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُعْتِقِ وَإِبْنَهُ اگر چھوڑ دیا موتق نے موتق کے باپ کو اور اس کے بیٹے کو، عند ابی یوسف رحم اللہ سدس الولاء للاب، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا کا سدس ملے گا باپ کو، والباقی للابن اور باقی کس کو ملے گا؟ بیٹے کو۔ وعند ابی حنیفہ محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الولاء کلہ للابن، کہ ولا سارا کے سارا بیٹے کو ملے گا، ولا شیء للاب اور باپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ الْمُعْتِقِ وَجَدَّهُ فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْإِبْنِ بِالْاتِّفَاقِ۔ اب دیکھو مسئلہ وہی ہے پرانا، جو آزاد کرنے والا ہے وہ پہلے مر چکا ہے، اب اس نے ایک بیٹا چھوڑا ہے اور ایک دادا چھوڑا ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اس صورت میں ولا کس کو ملے گا؟ تو یہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ سارا کس کو ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا، دادا کیا ہوگا؟ معروم ہوگا۔ ابن الموتق، جد الموتق، موتق کے موتق، ٹھیک ہے، موتق آزاد کرنے والے کا بیٹا اور آزاد کرنے والے کا دادا، اور یہ موتق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آزاد شدہ، آزاد شدہ، تو اس صورت میں بیٹا کیا ہو جائے گا؟ عصبہ، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ معروم۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 1 سے۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں، بالاتفاق۔ ذرا عبارت دیکھو،
वलाउ तरक इब्न अलमौत के वजद हो, अगर मोतक ने छोड़ दिया मोतिक का बेटा वजद और उसका दादा, फल वला कुल्लुहु लिल इब्न बिल इत्तिफाक, तो वला सारा के सारा किसके लिए होगा? बेटे के लिए बिल इत्तिफाक हो। वमम मलक अदारह में महरमिन, ये हम तस्हीह के बाद पढ़ेंगे। ये मसला क्या करेंगे? तस्हीह के बाद, पीछे तस्हीह आ रही है, इसके बाद पढ़ेंगे।